تو یہ جو آرمی چیف نے، ایکس آرمی چیف نے باتیں کی، سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا، تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا، جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتا ہے۔ لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ آخری رات جس دن میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتا چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے۔ وہ ارشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی، وہ کون تھا، تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا، لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا۔ اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا، تو پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا، پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا، امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے، اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا۔ پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی، بڑا لمبی بات چیت کی، پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی، تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ، پالیٹکس کا بھی ایکسپرٹ، فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ۔ دیکھیں یہ آگے جو میں اب ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں نا کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا، دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے، جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے، گورنمنٹ تب تک ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں، سوائے شہباز شریف کے 2 ٹی ٹی کیس اور وہ جو اس کا ایف آئی اے میں مقصود چپڑاسی والا کیس تھا 16 ارب کا، اور ٹی ٹی کا 8 ارب، جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے۔ لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ احتساب نہیں ہوگا، تو احتساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اس میں تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے، سو نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپر کنگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے۔ اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک نہیں کر سکتا۔ تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن، ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں، تنقید ہو رہی ہے، پنچنگ بیگ تو میں تھا، پاور وہ لے کے بیٹھے تھے، فیصلہ جو کرنا ہے وہ، اگر وہ فیصلہ میں کوئی پالیسی وہ مانتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی۔ اور خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیج پہ آ گئے، کیونکہ ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا، ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالنے لگے، کیونکہ غریب نے کچھ لے جانا تھا، اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے غریب نے مر جانا تھا یہاں، تو ہم نے بڑا فیصلہ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے سپورٹ کی، تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا، بلکہ بڑا اچھا کام ہوا۔ اور بھی کام تھے، میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ایشو بن سکتا ہے پولیو کا پاکستان میں، اس کے اندر بارڈر ایریاز میں بہت مدد کی انہوں نے، پھر ٹڈی کا آ گیا تھا، وہ جو لوکسٹ کا تھا، مدد کی اس میں، لیکن جدھر فیصلہ کیا کہ احتساب نہیں ہونا، اور ان کے فیورٹ شہباز شریف تھا، آپ شہباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کا جج کبھی آ جاتا تھا، ہم بھی حیران کہ کبھی آج جج بینچ ٹوٹ گیا تو پتہ ہی کچھ ہو گیا ہے، پھر شہباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکے، اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنانا ہے، اور فیصلہ کافی پہلے کا ہو گیا تھا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے، کہ عمران بڑا خطرناک ہے، لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی، قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر، اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوگی کہ اس نے کس طرح فیصلہ کیا۔ ہر دنیا کے اندر جب بھی کوئی ذمہ داری لیتا ہے، اسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اور اسی سے پوچھا جاتا ہے، وہ آنسربل ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی آنسربل ہی نہیں کسی کا، جو مرضی، فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا، میں نے یہ کر دیا،
جب غلط ہوا تو ذمہ دار عمران خان تھا.